رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انتهيت السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلِكَ وصحابِكَ یا خاتم النبیین۔ آپ احباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تشریف فرمائیں اور عید میلاد النبی شریف کے حوالہ سے اس محفل کا انعقاد ہے، تو بس آقا و مولا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے تو پھر دل جگمگائے، حضور آئے تو پھر ہی ساری باتیں بنی۔ آپ امام الانبیاء بھی ہیں، وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں۔ تو مجھ سے قبل علامہ صاحب نے بیان فرمایا، ان سے قبل جب ہم آئے علامہ صاحب آقا و مولا کی ولادت پاس عادت کے مطابق آپ بتا رہے تھے، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا جب نور آپ کے جسم کے اندر منتقل ہوا، آپ فرماتی ہیں پھر اس دن کے بعد جو واقعات اور جو چیزیں ان کے ساتھ رونما ہوئی پیش آئی، یہ وہ باتیں جی پتھر کو بھی حضور کی شان سمجھنے میں غلطی نہ ہوئی۔ وہ پتھر تھا ابو جہل کی مٹھی کے اندر، اس نے حضور کی نبوت کی گواہی دی کہ نہ دی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بھی حضور علیہ السلام کا جو نور تھا وہ جب میرے جسم کے اندر منتقل ہوا، آپ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد پھر اگر میں کبھی بھی یوں چلتے چلتے میرے پاؤں کے نیچے کا کوئی پتھر آیا نا، آپ کہتے ہیں خدا کی قسم وہ پتھر بھی نرم ہو گیا، کیونکہ حضور کی والدہ ماجدہ کا میرے اوپر پاؤں آیا۔ ان پتھر نے کس نے دسیا جی؟ آگے آپ فرماتے ہیں پھر اگر کبھی میں گئی نہ کوئی بکریاں چرانے کے لیے یا بکریوں کو واپس لانے کے لیے، یہ تو آپ نے خود بیان فرمایا، آپ کہتے ہیں کہ پھر ہوتا گیا تھا، آپ کہتے ہیں صرف میں نے ان کو کچھ کہنا نہیں تھا یا ان کو میں ہانکتی نہیں تھی، آپ کہتے ہیں کہ بس جدھر میرا جی چاہتا تھا میں ادھر چلتی تھی، وہ بکریاں قطار بنا کے میرے پیچھے چلنے لگ جاتی تھی۔ بکریاں نے بھی سمجھ آیا۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ پھر اگر میں نے ڈول پانی کا پھر کنویں کے اندر ڈالا تو کہتے ہیں کہ صرف میں بھی ارادہ ہی کرتی تھی اور ڈول کٹنا ناستے، کہتے ہیں وہ ڈول رسی خود بخود کھینچ کے وہ اوپر لے آیا جاتا تھا۔ وہ ڈول جون سا وہ رسی خود بخود اور رسی چھکتا سی تو ڈول کو جون سا وہ اوپر لے آیا کرتا تھا۔ تو آقا و مولا حضور علیہ السلام کی شانیں بس حضور کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے سن کہ بس حضور کے نام محبت کرنی ہے انے واہ، بس ہم نے حضور کے نام کا کلمہ پڑھ لیا، ہم نے حضور سے محبت کر لی، بس سارا کچھ حضور دینا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے جناب ہم نے حضور کو بغیر کسی دلیل کے مانا ہے، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ اب کوئی بندہ یہ کہے جناب آپ نے جھنڈی لگائی، شمیانہ لگایا، یہ گلیاں بازار آپ نے کیوں سجائے؟ ہم نے کہا ہمارے نبی ہم نے ان کے نام کا کلمہ پڑھا، ہمارا جی چاہے ہم ایک جھنڈی لگائے ایسے لگ لائیے تینوں کے درد ہے۔ ہم نے گلیاں سجائی، محلے سجائے، مساجد سجائی، گھر سجائے اور ہر گلی سجا دی، پورے قریہ سجا دیے، ساڑھا دے واسطے چلدا سے پوری دنیا ہی سجا دی ہے۔ ہمارے نبی ہیں، جیسا جی جائے گا ہم حضور کے ساتھ پیار کریں گے، اس میں کون سی کوئی پریشانی ہے؟ حضور علیہ السلام ہاں میں صدقے اس انعام کے، میں قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ جو کچھ بھی ہے حضور کی وجہ سے ہے، بات نہیں سننی۔ دوستو جی بندہ حلالی ہوئے اپنی ماں کے بارے بندہ گل بتاؤ کہ نبیوں کے امام آقا و مولا حضور علیہ السلام کے بارے میں ہم بات کس طرح سن لیں؟ ہمیں تو نہیں، یہ بھی باتیں ہیں، لوگ کہتے ہیں جناب اے سنی، وہ کہتے ہیں جناب اے تسی عیدیں تو دو ہیں، عیدیں کتنی ہیں؟ دو۔ پر نیٹ تے بھی یہی کمپین چل دی ان دنوں میں ربیع الاول شریف میں جی عیدیں تو دو ہی ہیں۔ یہاں تو خود آقا و مولا کی اپنی حدیث مبارک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے لیے ہر جمعے کا دن وہ عید کا دن ہے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی قوم کی طرف
حضرت عیسیٰ کیا عرض کرتی ہے کہ پھر وہ دن میری اور میری قوم کے لیے عید کا دن ہوگا، تو جس قوم کی طرف روٹی نہیں، رب اپنا محبوب ہی بھیج دے۔ روٹی آج ٹکڑ منو سلوا، تو وہ عید مان گئی حضرت عیسیٰ کی بھی۔ آپ عرض کرتے سن یا اللہ پھر وہ دن آج دے انہیں کی نہ سمجھ آیا۔ بتاؤ جی یہودی راہب کو بھی سمجھ آیا؟ یہودی راہب کیا کہتے تھے؟ ان کی کتاب میں آج بھی لکھا، اور کہتے ہیں جناب اگر انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اگر جس قسم کا قرآن ان کے پاس ہے نا، پورا قرآن نہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر کچھ اس کی مثل اس جیسی اگر ایک یا دو آیات بھی ہم، تو آپ کہتے ہیں پھر یا اللہ ہم بھی ہماری نسلیں بھی ہر زندگی کا دن جو ہے وہ عید کا دن بنائیں گے۔ کس بدلے کہ اگر اللہ ہمیں ایک یا دو آیتیں جیسے قرآن مجید کی آیتیں اس کے مثل وہ آیتیں ایسی اگر دو آیتیں بھی رب ہمیں دے دے تو ہمارا 12ویں اسی چلو 12 نو بنانے ہو تسی 9 نو بنا دو، لیکن نہیں، تیرے در سے یار جو پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے۔ جنہوں نے بنانی ہے نزدیک 9ویں ہے، ہمارے نزدیک 12ویں ہے۔ چاند کی کیا حیثیت ہے نور مصطفیٰ کے سامنے؟ چاند کی کیا اوقات ہے نور مصطفیٰ کے سامنے؟ چاند کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ سے مروی ہے، آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حدیث مبارک ہے حضور نے فرمایا وہ نور مصطفیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ اب جہاں آقا و مولا نے بات ختم نہ فرمائی، آگے حدیث جاری ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر جس وقت میرا نور مصطفیٰ رب نے بنایا اس وقت لوح نہیں تھا۔ اب یہ توجہ سے سننی ہے بات، اس وقت لوح نہیں تھا، ولا قلم، اس وقت قلم بھی نہیں تھا۔ سنے نا، لوح قلم، نہ لوح نہ قلم۔ آگے ولا جنت ولا نار، اے جابر اس وقت اللہ تعالیٰ نے جنت نہیں بنائی تھی، اس وقت دوزخ بھی نہیں تھی، ولا ملک ولا سما، اے جابر اس وقت اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ نہیں، آسمان بھی نہ بنایا تھا، ولا ارض، زمین بھی نہ بنائی تھی، ولا شمس، سورج بھی نہ بنایا تھا، ولا قمر، چاند بھی نہ بنایا تھا، ولا جنی، جن بھی نہ بنے تھے، ولا انسی، انسان بھی نہیں تھے، کچھ محمد عربی کا نور مصطفیٰ تھا بس۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ یہاں پر وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، یہ سب کچھ ہے تو آپ کا مولا حضور کی وجہ سے۔ اقبال کہتا ہے ہو جو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ اقبال کہتا ہے جو بلبل کا ترنم ہے نا، جو میں افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ اے گالے سے کرتے ہیں لبیک والے، دستو جی یہ کائنات، یہ ہند، یہ ملک پاکستان، یہ سرزمین، یہ اگر بنی تو کسی صدر کے لیے بنی نہیں، نہ صدر کے لیے، نہ وزیر اعظم کے لیے، یہ کائنات بنی تو اس ہستی کے لیے جس ہستی کے نام کا کلمہ ہم نے پڑھا۔ بات زندہ باد زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے نور کی بدولت بات بنے گی۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے نور کی بدولت ہے میری بود و نبود، اور نگہباں ہے تیری ہستی پہ گلزار وجود۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ جو ساڑھے چہرے چمک رہے نا، اے بھی تھوڑے نور دی وجہ تے۔ کل ساڑھی قبر چمکنی او بھی یا رسول اللہ تھوڑے نور دے سکے، کل پورے سرات پار ہونا او بھی آپ کے نور کی جھلک کی وجہ سے۔ کل جناب ہمیں جہنم کے کھڈوں سے اگر بچا کے کوئی جنت کے اندر داخل کرے گا تو وہ بھی نور مصطفیٰ کا صدقہ ہوگا۔ اور نگہباں ہے تیری ہستی پہ گلزار وجود۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ یہ چمن، یہ باغ، یہ رنگ و بو، یہ کلیاں، یہ پرندوں کا چہچہانا، یہ پھول، یہ چمبیلی، یہ گلاب، یہ جنت، یہ ہریالی، یہ خوشحالی، اور یہ دودھ و شاد کی بہتی نہریں، یا رسول اللہ یہ بھی سب کچھ ہے تو یہ بھی کی زور پہ۔ کوئی مولوی صاحب کوئی عالم دین، کوئی مفتی اعظم، کوئی شیخ الحدیث، وہ یہ دعویٰ دائر نہیں کر سکتا کہ اگر اس کا چہرہ سلامت ہے تو اس کی مولویت یا ان کے بلبوتے پر یا تقریروں کی وجہ سے، اور کوئی الحاج یا حاجی صاحب وہ بھی یہ گل نہیں کر سکتے کہ اگر انہوں دا چہرہ سلامت ہے تو حجاں دے زور دے۔
تے اسی تے تسی اسی بھی یہ دعویٰ دائر نہیں کر سکتے کہ ساڑھے اگر چہرے سلامت ہیں نے تو ساڑھے نمازہ تے ساڑھے پہلے کی قوم ایک قوم نے کیا کیا مچھلی پکڑی اسی سارے مچھلی کھانے نہیں ہیں مچھلی تو پکڑی تھی اور جس دن رب نے منع کیا اس دن براہ راست پکڑی بھی نہیں اس دن تو انہوں نے حوض بنا لی جیسے یہ آپ کا دریا کا پانی آتا ہے نا سائڈ پر انہوں نے تالاب بنا لی حوض بنا لی تو وہ پانی جس دن منع تھا وہ پانی کھولتے تو حوض بدرے میں خنزیر ناپ تول میں کمی کی بتائیں جی گجر خان تے جیلم تے پنڈی ناپ تول میں کمی نہیں ہے ملاوٹ نہیں ہے جس طرح زور لگتا ہے وہ لاندہ ہے تے بدلے میں بندر اور کسی نے ایک گناہ کیا نیچے سے زمین پھٹی پوری قوم زمین کے اندر دھاس گئی دوستو جی زمین پھٹے کتنا ٹائم لگتا ہے زمین کے اندر جانے تو پھر کسی نے ایک گناہ کیا آسمان پھٹا پتھر برسے کسی کے اوپر خون کی بارش کسی کے اوپر جوؤں کا عذاب پھر ایک وہ قوم کے جو اندر جا کر چھپ گئی ایک فرشتے نے چیخ ماری اس چیخ کے اندر ایسی ہیبت تھی اور وہ ایسی جون سی ہے وہ جلال تھا کہ ان کے جگر پھر وہ قوم جو ایک ہاتھ سے اس طرح نہ جڑوں سمیت اس طرح درخت اکھاڑتی تھی اتنا ان کو مان تھا اپنی طاقت پر رب نے اتنی ان کو طاقت دی لیکن جب نافرمانی کی رب نے ایک ہوا کا جھونکا بھیجا بس انسان کی حقیقت یہی ہے ایک ہوا کا جھونکا آیا تو انسانوں کو وہ آسمان پھر رب نے حکم کیا آسمانوں کی بلندی سے پھر نیچے زمین پر پٹکا کے ان کو مارا گیا بتاؤ جی پہلے کی قوموں نے ایک گناہ کیا وہ بندر بنے خنزیر بنے آج کی اس قوم نے سارے گناہ کیے اور بار بار کیے علام کیے لیکن نہ ہم بدر بنے نہ ہم خزین بنے نہ زمینیں پھٹی نہ زمین میں پتھر جون سے وہاں سے برسے نہ جوؤں کا عذاب نہ خون کی بارش اور وجہ کیا ہماری وجہ سے آپ کا چہرہ نہیں عطائے رب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب آج لوٹے حضور کے دین کی طرف جو جانتے ہو نا عزت مرتبہ مقام تو پھر آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے جب بھی آپ کو کچھ ملے گا وہ ملے گا حضور کے در سے ملے گا ہاں آج لوٹیں در مصطفیٰ کی طرف یہ جتنے بھی این جی اوز ہیں اقبال کہتا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں مانا ٹھیک ہے این جی اوز بھی ہیں یونائٹڈ نیشنز بھی ہیں اقوام متحدہ بھی ہیں بڑا انسانیت کا کام ہو رہا اقبال کہتا ہے لاکھ باری جنگ کے آ جانا قیامت تک جتنے مرضی یہ فنڈنگ کریں جتنے مرضی انسان کے یہ فلاح کے کام کریں انسانیت کے یہ بھاشن دیتے رہیں اقبال کہتا ہے خدا کی قسم جو انسانیت کو عزت ایک نگاہ مصطفیٰ سے ملی قیامت تک انسان کو اتنی عزت دے ہی نہیں سکتی قیامت تک انسان کو اتنی عزت نہیں دے سکتا اس کے اوپر کئی مثال ہیں میں آپ کو دو سمجھاتا ہوں پر آگے کرتے ہیں بات اس وقت غلامی کا دور تھا نا انسان بکتے تھے ٹھیک اب وہ پیسے آپ نے دے کے جیسے آج جانور ہم خریدتے ہیں ویسے انسان خریدنے ہوتا تھا اب وہ کیا ہے او جی دادا غلام پھر پیو غلام پھر آپو غلام پھر پتر پھر پوترا پھر اس تو تھلے مطلب کہ غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام غلامی در غلام سے بھی خدا کی قسم بدتر سے تو وہ انسانیت جو غلامی کے گڈر ٹوک میں دھیرے کے اندر جی رہی تھی جینے کا بھی حق نہیں تھا وہ تو کبھی زندگی میں مسکرائے بھی نہیں انسانوں نے تو ان کی کمر توڑ کے رکھ دی تو انسان اگر انسان کو بھی انسان بنایا مصطفیٰ نے بنایا بندے تو ننگا تو آپ نہیں کرتے سر آج اگر عورت کو عزت دی تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ سے ملی نہیں تو باپ نے مرنا ہے تو بچوں نے ماں کو باپ کے ساتھ زندہ جلانا ہے یہ تو حضور نے فرمایا کہ خبردار ایسے کسی ماں جلان دے حضور نے فرمایا کہ اس کے صدقے سے تمہیں آگ سے چھٹکارا ملے گا بوڑھے ہو جائے خبردار رب فرماتا اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو پھر آگے حضور نے فرمایا کہ خبردار یہ جو تمہارے والدین بیٹھے ہیں والد صاحب بزرگ حضور نے فرمایا کہ خبردار سنو اگر تمہارا باپ راضی ہے تو پھر مجھ محمد عربی کا رب بھی تم سے راضی ہے اس طرح حضور نے دیتی ہیں پھر حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارا باپ ناراض ہے تو پھر مجھ محمد عربی کا رب بھی تم سے ناراض ہے یہ تو آقا و مولا اس نے دیکھے گے آگے غلام کی یہ حیثیت تھی تو اب بتاؤ لیکن اقبال کہتا ہے کہ جب اس غلام کے اوپر نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی اور اس غلام نے اپنا وجود حضور کو وقت کر دیا آ گیا تو اب بتاؤ کہ وہ غلام جس کو دنیا بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے نہ مکہ کے رہنے والے نہ مدینہ کے رہنے والے جلد کی رنگت جون سی ہے وہ بھی سیاہ ناک بھی کٹا ہے بھی حبشی اور جناب کوئی بہت بڑی آپ کی برادری بھی نہیں رشتہ داری بھی نہیں انصار میں سے بھی نہیں مہاجرین میں سے بھی نہ قریشی نہ ہاشمی نہ عربی نسل سے ہیں وہ حبشی لیکن جب وہ بلال حبشی عشق مصطفیٰ میں رنگا گیا تو فتح مکہ ہویا
بڑے بڑے اجلا شانوں والے صحابہ نیچے کھڑے سن. حضرت ابو بکر صدیق بھی, فاروق اعظم بھی, عثمان و علی بھی, حیدر کرار بھی, سید زادے بھی, حضور کے شہزادے حسن اور حسین بھی. لیکن جب کعبے کی چھت پہ چڑھنے کی باری آئی, حضور نے آج غلاموں کو عزت قیامت تک دے دی. حضور نے فرمایا کہ اب اگر کعبے کی چھت پر چڑھے گا تو وہ میرا غلام بلال حبشی چڑھے گا. کیوں جی؟ آپ کے اپنے داماد نہیں ہیں حضرت حیدر کرار؟ آپ کے اپنے چچا زاد بھائی نہیں ہیں؟ آپ کے اپنے چچا عباس نہیں کھڑے؟ آپ کے اپنے جو سے خونی رشتے نہیں کھڑے؟ آپ کے اپنے شہزادے حسن اور حسین نہیں کھڑے؟ ٹھیک ہے, مانا حسن اور حسین کو آقا و مولا نے جنت کی سرداری دی, وہ ان کا مقام ہے. لیکن حضور نے پھر یہ بھی بتایا کہ غلام کو عزت حضور نے ایسے دی, حضور نے پھر پوری دنیا کو دکھایا. پوری دنیا نیچے کھڑی تھی, پوری دنیا نیچے کھڑی تھی, تو حضرت بلال حبشی کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے. اقبال کہتا ہے کہ وہ پرانے چاک, اقبال کہتا ہے اے او پرانے چاک سن, اے او جسم کٹے ہوئے سن. یہ وہ چہرے تھے کہ جن کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ آ ہی نہیں سکتی تھی. وہ پرانے چاک جنہیں عقل سی سکتی نہیں, عشق سیتا ہے ان کو بے سوزنے تارے رفو. اقبال کہتا ہے یہ تو عشق نے ایسا سیا, عشق کو تو نہ سوئی کی ضرورت, نہ دھاگے کی, نہ آپریشن کی. وہ تو عشق مصطفیٰ, نگاہ مصطفیٰ کی ایک جھلک پڑی کہ کعبے کی چھت پر بلال حبشی غلام کو چڑھا کے رکھ دیا. آقا و مولا نے عزت دی, حضور نے عزت دی کہ نہ دی جی. آگے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جی ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے نا اس کو بھولا نہیں کہتے. مانا 76 سال جون صاحب حضور کے دین کے صاحب وفائیاں بھی کی, کرپشنیں بھی کی, سب کچھ ہوا. ملک کا جو حال ہو گیا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ بزرگ بیٹھے, کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ کام ہوگی. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے, یہاں تو لوگ آپ لوگ پھر بڑے تجھے سو کے بیٹھے ہو نا. ہاں, پاکستان کے امیر ترین تحصیلوں میں گجر خان اور کھاریوں کو شمار ہے. آپ لوگوں کی اپنی کچھ زمینیں ہیں, ٹھیک ہے, کم ہے زیادہ ہے وہ علیحدہ بات, اپنے گھر ہے, سارا کچھ اللہ کا بڑا فضل ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اسی محفل کر کے واپس آ رہے جوان بچیاں لوگوں کی کھلے آسمان کے نیچے فٹ پاتھوں کے اوپر رات کو سو رہی ہیں, فٹ پاتھوں کے اوپر سو رہی ہیں. حضور تو آئے عزت دینے کے لیے, یہ کیا بات بن گئی؟ یہ تو قرآن کی نص ہے, عزت اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, اور جو لوگ ایمان لے کر آئے اہل ایمان ان کے لیے. آج اس بچی کا کیا قصور ہے؟ مجھے بتائیں کہ اس بچی کا کیا قصور ہے؟ یہ جو بچی آج فٹ پاتھ کے اوپر سوئی ہے, ہماری بیٹی گھر کے اندر سوئی ہے, کیا یہ ہماری بیٹی یا بہن نہیں ہے؟ یہ کیا یہ وہ ہے؟ اس کا کیا قصور ہے کہ اس کے باپ نے حضور کے دین پہ حملہ کیا؟ نہیں. یہ جو بچی آج فٹ پاتھ پہ سوئی ہے, ہماری بہن آپ کی بیٹی, اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا یہ قصور ہے کہ اس کے باپ نے سود کا نظام نہیں لایا. اس کا یہ قصور ہے کہ اس کے باپ نے یود و انود کے جھنڈیاں نہیں کی. اس کا یہ قصور ہے کہ یہ ڈی چوک میں جا کے ناچی نہیں. اس کا یہ قصور ہے, اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ یہ اس نے حضور کے نام کا کلمہ پڑھا. یہ ہم کہتے ہیں یار اتنا تو ہم اسی مولوی غریبہ دی حقوق دی گل کریے, لوگ کہتے ہیں مولوی تے سیاست کر گیا. اب بتاؤ جی, کسی کی بچہ کوئی بھوکا مارا ہے, ظالم ہے, اس کے پاس ایک جو ہے وہ گوشت کا ٹوٹا ہے یا روٹی کی ایک ٹکڑا اتنا سا, وہ ظالم ہے, ظالم اس کا روٹی کا ٹکڑا چھین کے اپنے کتے کو دو کر کے ڈال دے. مولوی دا پیر دا یہ کام نہیں بنتا. جس نے قرآن و حدیث پڑھا, بندہ کا خبردار, اس ظالم کا ہاتھ پکڑے, روٹی دا ٹکڑ واپس لے وے, پھر اس بھوکے کا جناب بندہ پیار سے کھلا دے. بتاؤ یہ دین ہے, یہ سیاست ہے؟ اس بچی کا کیا قصور ہے؟ اس بچی کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ کس نے رکھنا ہے؟ جس نے ABCD پڑھا, 1 2 3 پڑھا, ان کو تو پتہ ہی نہیں انسانیت کس چیز کا نام ہے. بتاؤ جی, جنہوں نے قرآن و حدیث پڑھا انہوں نے اس بچے کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ یہ ہمارا دل ہوتا ہے. ایسے کہ اندر بھی دسو ملتے وارث نے تسی بیٹھے, زمینیں آپ کی, وائیاں تسیاں, اور آپ کے باپ دادا کی یہ زمینیں ہیں. آج کوئی یہودی یا ان کے ایجنٹ ادھر قوم کے اوپر آ کے اللہ نہ کرے قابض ہو جائے, محلات وہ چڑھا لے, آپ لوگوں کو اپنا وہ کمی بنا لے, تو تانوں وہ کہے چلو جی صبح تو لے کے شام تک تسی بھی تو سارے جناب گھر والے بھی کام کرو, آخری رات ہی تانوں کہے اے لو ایک روٹی تو لے لے, ساری بوریاں بھی میری ہیں, تو سارا اناج بھی میرا, سارے دانے بھی میرے, چلو ناچو. حق تو آپ کا تھا, چیزیں تو آپ کی ہیں, پھر آپ کے خون پسینے حلال کی کمائیوں سے یہ اوپر آ کے بیٹھ کے بتاؤ جی, ڈی چوک میں ناچنے والی لڑکی اس معاشرے میں اس کو تو عزت ملے. ڈی چوک میں ناچنے والی لڑکی جو بے حیا لڑکی ہیں, جو کئی لاکھ روپے کا میک اپ کرتی ہیں, جوتیاں پہنتی ہیں لاکھوں کی, اتنے اتنے بڑے کپڑے, ٹھیک ہے, ان کے پاس بڑے بڑے عالیشان محلات ہیں سونے کے لیے, AC کی ٹھنڈی ہواؤں کے نیچے وہ سو رہی, لاکھ روپے کے بیڈ ہیں, بڑے بڑے بیڈ روم ہیں. کیوں
क्योंकि उनके बाप ने पाकिस्तान लूटा, इसलिए कि उन्होंने यहूद और नूत की जनाब गुलामियां की, एजेंटियां की, इसलिए कि उन्होंने यतीमों का लहू चूसा। हमने कहा मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं है, इस बच्ची का कसूर ये है कि इसने खाना नहीं खाया, इसने जुबान से हुजूर के ऊपर दरूद पाक का नजराना भेजा। इस बच्ची का कसूर ये है कि ये बेआबरू नहीं हुई, इसने सर से दुपट्टा उतारा नहीं। इस बच्ची का कसूर ये है कि ये डी चौक में नाची नहीं, बल्कि रात को मसल्ले पे खड़े होके रब के आगे जो है वो सजदे में गिर गई। ये याद रखो कि अगर तुम इस मुल्क में आशी कर सकते ना यूद और नूत के चंटी करके, तुम्हारा हक नहीं है। ये मुल्क उसका है जो रसूलुल्लाह का गुलाम है, बस। आज मुसलमान किस तरह जलील हो गया, बताओ जी। आब ज़मज़म हम पीते हैं, गाय का पेशाब पीने वाले हमारे ऊपर हुक्म किस तरह चला रहे हैं। अल्लाह के सामने सजदा हम करते हैं, मूर्ति के सामने सजदा करने वाला और साढ़े सर तक किस तरह बह गया। कुरान मजीद किताब हमारे पास है, पूरे दुनिया का कानून और आइन हमारे पास है, फिर ABCD वाला साढ़े उत्ते आगे किस तरह बह गया। खुद तो सारे खत्म नबूवत पे आप जान छिड़कने वाले हैं कि नहीं है जी, तो उत्ते वो बगैर किस तरह बह गया जो खातम नबीयीन भी ना कह सका। खुद तो हम सब जो से वो हया के पैरोकार है, हमारी माएँ बहन बच्चियां पर्दादार हया वाले हैं हम, तो उत्ते कुड़ियां नचाने वाले किस तरह बह गए। तो इसलिए इकबाल कहता है दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, और नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर, ना तू जमीन ये जहां है तेरे लिए और तू नहीं जहां के लिए। इकबाल कहता है कि अगर तू अपनी हकीकत से खबरदार रहे, इकबाल कहता है जो तुझे पता लग जाए ना, राजा वही होता है कि जो हजूर की इज्जत पे खड़ा हो जाए, बस। चौधरी भी वही है जो हजूर की खत्म नबूवत के लिए खड़ा हो जाए। अच्छे न से कुरान को हमने पसे पूछ डाल दिया, कुरान को हमने पसे पूछ डाल दिया। हाँ, हजरत ज़ैद बिन हारिसा, आप कहते हैं कि मेरी उम्र करीब अभी 10 साल थी। सुने जी, जो हजूर के इश्क में रंगा जाए ना, जो एक मरतबा दिल से हजूर की बारगाह की तरफ चला जाए, तो फिर मालिक उसको रंगता कितने हैं, फिर उसको कमी कोई दुनिया दी आखिरत दी रहती नहीं है। हाँ, और ये वो वाहिद साहबी रसूल है, ये वाहिद साहबी रसूल है। 1.25 लाख करीब साहबा की जमात है, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। ये वाहिद साहबी रसूल है जिनका नाम कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, ज़ैद। ये मकाम आपको क्यों मिला? आप फरमाते हैं कि मैं अपनी वालदा के साथ कसरत किया, हम लोग रवाना हुए अपने ननिहाल की तरफ, सफर करके जा रहे हैं। तो कहते हैं कि उस वक्त पता ना सिरा के डाकू वगैरह बड़े मशहूर सनराज उस जमाने थे। आप कहते हैं कि अभी वो सिरा पार कर रहे, तो क्या हुआ कि डाकुओं ने ना हमारे ऊपर हमला कर दिया, धावा बोल दिया। आप कहते हैं कि वो डाकुओं ने ना सारू चंगा तसल्ली सुकून नाल उन्हें लुटिया। कहते सारा उन्होंने लुट लिया, कहते जुल्म उन्होंने ये ढाया। जो उन्होंने निगाह पई ना मेरे उत्ते, उन्होंने कहा यार बच्चा बड़ा सोहना है, 10 साल का बच्चा, बड़ा सोहना बच्चा है, तो चलो इसनों भी अगवा करके लै जाने, इसनों भी मंडी भेज देंगे, सानू पैसे 2-4 और बाद मिल जाएंगे। कहते उन्होंने जुल्म मैनू भी नाल अगवा करके चुप के लाए, सामान भी दिया, डकैती भी की, साथ मुझे भी ले गए। अब कहते हैं वो मंडी में लेके गए, उन्होंने मुझे बेच दिया, ना बाप का पता ना माँ का पता, आप तो गए बिक गए। फिर जो बंदा था कहता जी उसने मेरी कमर तोड़ के रख दी, बड़ा जुल्म किया। आखिर में कहता है फिर जान छुट्टी, उसने मुझे फिर आट ही कोई ना आई, कदर रात ही कोई नहीं, सुकून ही कोई नहीं। वहां से माँ बाप की भी याद है, और फिर वतन भी याद आता, घर भी याद आता, और जो मेरे दिन है वो भी तारीख हो चुके थे। कहते हैं अब के मैं बार जब बरकाए मुस्तफ़ा में पहुंचा, कहते हैं अब तो पता ही नहीं कि कोई गम भी कोई शय होती है, कोई परेशानी भी कोई चीज होती है। कहते जनाब अब तो चेहरे पे मुस्कुराहट है। अब तो कहते हैं जो दिन तारीख हुए, अब तो रातें भी मेरी चमकी, अब तो ना बाप का ख्याल, कहते हैं ना कभी माँ का ख्याल। अब आका व मौला हजूर अलैहिस्सलाम का चमकता हुआ दुआ चेहरा है, बस ज़ियारत हो रही है, हजूर के खादिम बन गया, आका व मौला की खिदमत में मामूर है। कहते हैं जी बस जिंदगी के अंदर ऐसा रुख आया तो मेरी तो मौजा लग गया। कहते हैं फिर एक दिन फिर मेरी जिंदगी तो औखा आ गया। वो दिन कौन सा था? आप फरमाते हैं कि हमारे इलाके से, हाँ उनका जो बाप था ना हारिस, वो बहुत बड़ा रईस था उस जमाने का, बड़ा उसके पास पैसा और बड़े शहर भी बड़े के अंदर से, तो बहुत बड़ा रईस था। तो उसने ना बहुत बड़ा ऐलान किया, पता नहीं कितने 100 ऊंट और कितने अशरफियों का दिनारों का उसने ऐलान किया। उसने कहा जो शख्स मेरे बेटे का पता देगा ना तो उसको मैं इतना इनाम दूंगा। अब वो बेचारा पागल हो रहा ढूंढ ढूंढ के, कई साल गुजर गए। आप फरमाते हैं कि हमारे गांव से इलाके से कुछ लोग आए तौफ करने के लिए, तौफ काबा उन्होंने किया। कहते हैं जब वो वापस जाने लगे ना, ये मक्कातुल मुकरमा की बात है हिजरत से पहले,
کہتے ہیں وہ ساڑھے گرائی جدو پڑوسی جان لگے واپس، کہتے ہیں کہ میں بڑا بھاری رقم کا اعلان کیا، تو کہتے ہیں جناب وہ جب بندے گئے نا انہوں نے جاتے سال بتایا حادثہ کو. اب حادثہ کو جیسے ہی پتہ لگا نا کہ اچھا جی میرا بیٹا مکہ المکرمہ میں حاجی کس کا غلام ہے، انہوں نے کہا جی وہ تو حضور کا غلام ہے، ان کی بارگاہ میں ہر وقت ان کی خدمت کرتا ہے، وہ تو حضور کا غلام ہے. تو وہ پہ حارث اٹھا، اس نے ساتھ اپنے بھائی کعب کو لیا، تو بڑے اس نے پوری دولت اس نے اپنے بکسے بھرے، جو بھی پنڈا شنڈا چھپائے انہیں. اپنی بیوی نے کہا بس تو بھی آنسو پہنچ لے، بس ان پھر مسکران کا ویلا آ گیا، میں اس طرح گیا تو بچہ لے کے میں اس طرح واپس لوٹا. اب جیسے ہی پہنچا اور رستے میں وہ حضور کے نام سے تو واقف تھا، مسلمان نہیں تھا لیکن واقف تو تھا. تو حضور کی بارگاہ اقدس میں جب حاضر ہوا نا تو ہاتھ جوڑ کے پتہ کیا عرض کی؟ تو عرض کی کہ حضور ہم نے آپ کی یہ شان سنی ہے کہ کوئی سوالی آپ کے پاس آ جائے آپ اس کو خالی چولی خالی ہاتھ واپس لوٹاتے نہیں ہیں، ہم نے یہ آپ کی شان سنی ہے. حضور نے فرمایا کہ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ عرض کرنے لگا جناب زید میرا بیٹا ہے، میں اس کا والد ہوں. یہ کہا یہ اس کا چچا ہے، تو وہ آپ کا غلام ہے. تو بس عرض اتنی ہے کہ آپ جو بھی ارشاد فرمائیں گے نا منہ مانگی رقم ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، بدلے میں آپ بیٹا میرا حوالہ کر دیں. اس کی ماں بھی رو رو کے پاگل ہو رہی ہے. تو حضور مسکرایا، حضور نے فرمایا کہ نہیں ہم زید کو بلاتے ہیں، اگر تو وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو وہ آپ کا بیٹا ہے، پھر میں آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، اور اگر وہ آپ کے ساتھ جانا نہ چاہے تو پھر پوری دنیا بھی تو دے دے تو پھر میں اس کو تیرے نال بھیجاں گا نہیں. حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا سنو جی یہ ہے جی عشق مصطفیٰ، یہ ہے نا عشق مصطفیٰ کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ اپنے ماں باپ بیوی بچے دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر وہ حضور کے ساتھ پیار نہ کر دے. لیکن اس پیار عشق کا امتحان تو آ گیا 10 سالہ بچے کا، وہ اب کیا کرے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو آقا و مولا حضور علیہ السلام نے بھیجا. حضور نے فرمایا کہ جائیے جا کے نا زید کو بلا کے لے کے آئیں. تو صحابہ کے انہوں نے جب حضرت زید کو بلا کے لے کر آئے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ عجب منظر تھا. جیسے ہی اس کا باپ تو اس شرط میں راضی ہو گیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے بچے کو بلائیں، اگر وہ چلنا جانا چاہتا ہوا میں لے جاؤں گا. اب جیسے ہی باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا نا، بیٹے کی نگاہ پڑی باپ کے چہرے پہ. صحابہ کہتے ہیں پھر اتنے عرصے کی جدائی بھی تو تھی، اب اس کا یہی خیال تھا کہ بس ٹھیک ہے بچہ دیکھ کے اپنے آپ سے باہر ہو جائے گا. تو کہتے ہیں باپ رونے لگ گیا. تو جس طرح گھٹنوں کے بل بندہ بیٹھ نہیں جاتا، صحابہ کہتے ہیں کہ اس طرح وہ اس کا باپ بیٹھا اور اس طرح کر کے نا اس نے اپنے بائیں جوڑ دیا. کہتے ہیں جیسے اس نے یوں کھولی نا، صحابہ کہتے ہیں وہ بڑا عجب منظر. کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت زید کو دیکھا کہ وہ اس طرح نا بھاگتے آ رہے اور بالکل جس طرح دیوانہ وار نہیں بندہ آتا بھاگتے ہوئے، کسی چیز کی پرواہ کوئی نہیں، روتے ہوئے بھاگتے ہوئے آ رہے. تو کہتے ہیں اس کا باپ یہ سمجھا کہ یہ بھی آئیں گے میرا سینے لگ جائے گا اور کہے گے او ابا جی تسی آگے مینوں لے جاؤ. اور مجھے خدا کی قسم وہ منظر بڑا دل آویز کہ حضرت زید بھاگتے آئے، لیکن منظر بڑا عجب کہ اپنے باپ کے سینے لگے نہیں بلکہ آقا و مولا کے قدموں کے ساتھ اس طرح وہ لپٹ گئے، حضور کے قدموں کے ساتھ لپٹ گئے. باپ بیچارہ اسی طرح بیٹھا رہ گیا. تو پھر حضور کہاں چاہیے کس سے کہیے بس قدموں میں ہی مٹ جائے پالا تیرا. عرض کہ یا رسول اللہ میں تو کوئی نہیں جانا. تو باپ کہنے لگا کہ جناب میں اگر اجازت ہو 2 باتیں کر لوں. انہوں نے کہا یارا پتر تو آ جا، تو تیری ماں بھی بڑے عرصے سے تینوں اڈیک رہی، تیرا بچپن ہے، آپ اپنی زندگی جی لے، ابھی تو نے جوان ہونا پھر بڑھاپے میں جانا، پوری زندگی تو اسی طرح ہی رہے گا. آپ فرمانے لگے کہ میں حضور کا در چھوڑ کے میں نے کوئی نہیں جانا، ہم ماں کو بھی بتا دو. تو پھر اس کے باپ نے نا تانا مارا. کہا یارا بس ٹھیک ہے اگر تمہیں اپنی پرواہ نہیں، غصے میں آ گیا یارا تجھے اپنے باپ کا بھی حیا کوئی نہیں، تو نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، اپنے ماں کی جدائی کا فراق کا آنسو کا بھی خیال کوئی نہیں رہا. باپ نے کہا ٹھیک ہے اگر تو نہیں جانا چاہتا، اگر تو پوری زندگی آزادی کو چھوڑ کر وطن کو چھوڑ کر ماں باپ کو بھلا کر. اسی وقت نا آقا و مولا حضور علیہ السلام جلال میں آ گئے. حضور نے صحابہ کو فرمایا، حضور نے فرمایا چاہیں کعبے کی طرف. یہ وہ بات ہے کہ ملتا ہے کیا مدینہ ایک بار آ کے تو دیکھ. حضور کے پاس جو بندہ گیا پھر آقا و مولا نے نوازا کس طرح سنے جی. حضور نے فرمایا صحابہ کو کہ جائیں اور کعبے کے سامنے اعلان کریں. اس وقت اعلان ہوتے تھے. حضور نے فرمایا پورے اس بستی کو اکٹھا کریں اور کعبے کے سامنے اعلان کریں کہ میں آ رہا ہوں اعلان کرنے کے لیے. کعبے کے سامنے ساروں کو جمع کریں. پورے قریش مکہ وہاں جمع ہوئے، ساری برادریوں والے، بڑے بڑے سرپنچ. اور آقا و مولا نے اب کیا کیا، حضرت زید کو اٹھایا، 10 سال عمر ہے، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما. کتنی بڑی سعادت ہے کہ نبی بھی اس منظر کے لیے دعائیں مانگتے رہے. امام الانبیاء کا دست اقدس ہے، آپ نے حضرت زید بن حارثہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، ان کو اٹھایا
اور کعبے کی طرف حضور چل دیا. پیچھے پیچھے ان کا باپ زید بن حارثہ کا باپ اور چچا وہ بھی پیچھے چل دیا. صحابہ کہتے ہیں آقا و مولا جو پہنچے. اب وہ 10 سال کی عمر ہے. حضور نے نا یوں ہاتھ کر کے نا ان کا اوپر کیا اور حضور نے فرمایا دنیا والوں سنو کہ آج اس بچے نے غلامی اختیار کی تھی نا حضور کے لیے ہمیشہ کے لیے. تو حضور نے فرمایا کہ لوگوں سنو آج اسی جگہ میں نے زید کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا. اور آگے جو آقا و مولا کا فرمان عالی شان حضور نے فرمایا دنیا والے گواہ ہو جاؤ آج کے بعد یہ زید اس کا بیٹا نہیں ہے بلکہ مجھ محمد عربی کا بیٹا ہے. آپ بتائیں جی کوئی آپ کا کتنا بھی فرما بردار کوئی غلام ہو کوئی خادم ہوئے آپ بتائیں کہ آپ اس کو اپنی جائیداد کا وارث بناتے ہیں؟ اے گھر والے کہیں نہیں جی پتر ہو تسی فارغ ہو اے جا میرا غلام ہے وہ وارث ہے. نہیں, دکان جدوں بھی دینی ہے زمین جدوں بھی دینی ہے وارث جب بھی بنائیں گے آپ اپنے بیٹے کو ہی بنائیں گے. لیکن یہاں حضور نے کیا فرمایا. اور زید بن حارثہ لوگ اس کو نہیں کہتے ان کو نہیں کہتے تھے ان کو زید بن محمد لوگ کہتے تھے. وہ تو پھر آگے ایک لمبی تمہید ہے پھر قرآن کی آیات آ گئی وہ ایک اور بات ہے مسئلہ. لیکن لوگ تو کہتی پوری دنیا یہ سمجھتی تھی کہ یہ حضور کے اپنے بیٹے ہیں. اور زید بن محمد ان کو کہنا دنیا والوں نے ساروں نے شروع کر دیا. صحابہ بھی یہی کہتے سن. حضور نے فرمایا کہ نہیں سنو کہ یہ آج کے بعد اس کا بیٹا نہیں یہ آج کے بعد مجھ محمد عربی کا بیٹا ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور دھارے چلتے ہیں تاکہ وہ ہے قطرہ تیرا اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا اور مالک کے حبیب یعنی محبوب اور محب نہیں میرا تیرا. اور تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوند بہت ہے تیری جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. حضور کے ساتھ محبت اننے واہ کرنی ہے. کرو گے نا جی حضور کے نام محبت؟ ٹھیک. جو بھی چیز آپ دنیا میں چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دے دے. کوئی بھی خواہش ہے دل کے اندر یہ ذاتی ہمارے تجربے ہیں. کوئی بھی چیز اگر دل کے اندر آپ کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کر دے اس کا بالکل چھوٹا سا فارمولہ ہے. کوئی بڑی یونیورسٹیاں کالجز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل چھوٹا سا اس کا فارمولہ ہے. حتیٰ کہ ہم نے خود بڑی جدید جو سی ہیں وہ دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے. اور میرے دوست یہاں کلیگ ہیں یہ بھی گورنمنٹ آفیسر ہیں یہاں بیٹھے ہیں بیماری سے میرے ساتھ ہیں. ہم نے پی ایف کالج لوٹ ڈبا میں اکٹھے پڑھے پھر یونیورسٹی میں ہم اکٹھے پڑھے اکٹھی ہم نے ڈگریاں وہاں سے لی. سارا کچھ ہے. اتنے لمبے اوکھے پینڈوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز آپ چاہتے ہیں نا دنیا میں آپ کو مل جائے. آپ کہتے ہیں کہ آپ کو دولت مل جائے آپ چپ کر کے وہ دولت حضور کی عزت پہ قربان کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے. تسی چاہتے ہو مربع اندر مالک بن جاؤ زمینیں مل جائیں آپ چپ کر کے چھوڑا حرم چھوڑا باپ دادا کی زمینیں چھوڑی کھجوروں کے باغات چھوڑے مکہ چھوڑا ہمیشہ کے لیے زمینیں چھوڑ کر مدینہ پاک چلے گئے. 1 انچ بھی کسی صحابی رسول کے پاس زمین نہیں تھی. بتاؤ جی پوری دنیا کی خلافت کا تاج صحابہ کے سر پہ آیا کہ نہ آیا؟ چائنا تک 36 لاکھ مربع میل کی حاکمیت صحابہ کے وہ زمین نام ہوئی کہ نہ ہوئی؟ صحابہ نے سرداریاں چھوڑی. سردار تھے نا اپنی برادریوں کے بڑے سرپنچ سردار تھے. قریش مکہ کے سرداران نے قریش میں سے ہاشمی بڑی بڑی ذاتوں والے صحابہ نے برادریاں چھوڑی کنبے چھوڑے خاندان چھوڑے اپنی ثقافت چھوڑ دی اپنا خاندان چھوڑا سب کچھ چھوڑ دیا. بدلے میں پوری دنیا کی خلافت کا تاج صحابہ کے سر پہ آیا کہ نہ آیا؟ آج لوگ ہم لبیک والوں میں کیوں عزت کرتے ہیں جی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی اس نے حضور کی عزت پہ قربان کی. اور لوگ ساڑھے کیوں ہاتھ چم دینے؟ آپ 1 مرتبہ حضور کے نام پر کر لے جائیں 100 بندہ توڑا ہاتھ چمن اس طرح لائن کھڑا رہے گا. جو بھی چیز لوگ آپ کو سمجھاتے ہیں نہیں جی یہ عشق مصطفیٰ ایسی چیز ہے یہ ہر چیز کی کایا اس کی حقیقت پلٹ دیتی ہے. وہ غلام ہے بلال حبشی قیامت تک سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے کہ نہ بنے بڑے بڑے جرنیل عزت ہونی چاہیے جرنیل دی آئی جی کی سیکٹری کی ان کے نام سے واقف کوئی نہیں. آپ سے ہم پوچھیں بتائیں 22ویں گریڈ کے سیکٹری کا کیا نام ہے کور کمانڈر کا کیا نام ہے آئی جی بڑے کمشنر کا کیا نام ہے اس کے نام سے واقف نہیں. لیکن دوسری طرف وہ 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل ممتاز ایسی پوچھئے اور دسو ممتاز قادری کے نام سے واقف ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے اس کے نام سے تو میں بھی واقف ہوں. جو ہر چیز کی کایا پلٹ دیتی ہے. جرنیلوں سپاہی ممتاز کا نام زندہ ہو گیا. بتاؤ جی بڑے بڑے کمشنر تو آئی جی اور سیکٹری سوچتے ہی رہ گئے 5ویں گریڈ کا سپاہی بازی لے گیا کہ نہ لے گیا. بالکل اسی طرح بڑے بڑے تاج والے بڑے بڑے تخت والے
اور بڑی بڑی کرسیوں پر اور بڑی بڑی مسجد لائیں گے. لوگ سانو کہتے ہیں بندہ کھجل ہوتا ہے, تھانے جا کے بندہ کھجل ہوتا ہے, اور اے پھر تانوں تھانے تے جیلاں ڈھوکن گے, اے بھی کچہریاں تے تانوں پھیرے پان گے, ہتکڑیاں لگوائیں گے, اے تے بندہ کھجل ہو جاندا ہے. اے تے سانوں پھر پتہ لگیا کھجل تاں ہوندا ہے جے دنیا دار واسطے لگے. لیکن جدو ای ہتکڑی حضور کے دین کے لیے لگے, وہ ہتکڑی نہیں ہوتی, وہ جنت کا کنگن ہوتی ہے. کھجل تو بندہ تب ہوتا ہے, رسوا تو تب ہوتا ہے, تانے تو لوگ تب دیتے ہیں کہ جب بندہ اپنی ذات کے لیے, کسی دنیا دار کے لیے, کسی دنیاوی پارٹی کے لیے عدالتوں میں گھسیٹا جائے, زمینوں کے پیچھے تھانوں کے چکر بندہ لگائے. لیکن جب بندہ حرمت مصطفیٰ کے لیے جائے, وہ پہ ہمیشہ کے لیے عزت پا جاتا ہے. کتنے دن ہو گئے بتاؤ جی, احسانو پوری زندگی ڈرا ڈرا یرکو, اور جی قادیانی کی بڑی پاور ہے, قادیانی کے بڑے سینئر افسران ہیں, بڑی اوپر تک ان کی پہنچ ہے, امریکہ ڈائریکٹ قادیانی کے ساتھ یس ہے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. دسو جی ہلے 45 دن گزرے نہیں, 1.5 مہینہ بھی نہیں ہوا, اسی قادیانی تے ہاتھ رکھیا, 90% سے زائد قادیانی کے مینار منہ کے بال گرے کہ نہ گرے, تے اتے تک رون لگے نے, پٹن لگے نے سارے. کیسے اسی کیا آخری ساونے پھڑکنا تو ہے, پھڑکنا تو تمہارا بندہ ہے. آپ کہتے ہیں کریک ڈاؤن, کریک ڈاؤن. ہم نے کہا ہم تو تیار بیٹھے ہیں, ہم لوگ چھپ کے تو بیٹھے کوئی نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا آج ہتکڑی لگے یا کل لگے, لیکن دنیا کا ہر شخص یہ گواہی ضرور دے گا کہ ہاں لبیک والوں کو, مولویوں کو ہتکڑی لگی ضرور, ہمیں ہتکڑی لگے گی ضرور, لیکن ندامت نہیں. یہ تو دنیا گواہی دے گی لبیک والوں کو پہلے بھی ہتکڑی لگی, اب جب بھی ہتکڑی لگے گی حضور کی عزت کے لیے, ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے, گھڑی چوری کے پیچھے نہیں لگے گی, پاناما پیپر کے پیچھے نہیں لگے گی. یہ وہ بات ہے, حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ نے حضور کے دین کے لیے جب وقف کرتے ہیں نا, پھر آقا و مولا بڑے لچپال ہیں. یہ تو 10 سال کے حضرت زید بن حارثہ ہیں, حضور کے نام اپنا بچپنا کیا, حضور نے فرمایا کہ میرا پتر ہے. اگے قرآن کے اندر آپ کا نام آ گیا, قرآن مجید کے بھی اندر آپ کا نام کا ذکر آ گیا. ممتاز قادری ہے, آپ نے اپنی نوکری اپنی جان حضور کے نام پر نچھاور کی. جرنیلوں کے نام سے واقف کوئی نہیں ہے, قیامت تک ممتاز ممتاز ہو رہی ہے. امیر المجاہدین ہے, یہ وہ بات ہے. بتاؤ جی معذوری اللہ بچائے. ویسے توبہ منگنی چاہیے نا, اللہ تعالیٰ ہر کسی کو تندرستی عافیت والی زندگی. معذوری بہت بڑا عیب ہے, عیب ہے کہ نہیں ہے, لیکن بتاؤ جی, لیکن جب بندہ عشق مصطفیٰ میں رنگا جائے. امیر المجاہدین ویل چیئر پہ بیٹھے تو ویل چیئر بھی سج گئی تھی کہ نہیں سج گئی تھی, ویل چیئر بھی سونی لگتی تھی کہ نہیں. یہ وہ بات ہے کہ یہ عشق مصطفیٰ ہے جو ہر چیز کی کایا جو ان سے وہ پلٹ دیتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے. اگر اے بی سی ڈی روٹی دے سکتی ہے تو الف لام میم نے روٹی نہیں دینی. سائنس کی کتابیں روٹی دے سکتی ہیں, تو پھر بتاؤ کہ قرآن کا نور روٹی نہیں دے گا. اے کہتے ہیں صدر وزیر اعظم ایم این اے, انہوں نے ہمیں روٹی دینی ہے یا واللہ خیر الرازقین, یار اپنے روٹی دینی. تاریخ لبیک کا ساتھ دیں دین مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے. یہ یاد رکھیں, یہ ہم سے پوچھ ہونی ہے. حضور کے نام کا کلمہ پڑھا. بتاؤ جی 150 کروڑ سے زائد مسلمان دنیا کے نقشے پہ موجود ہیں. ایک فٹ آپ ہمیں بتا دیں, ہم مان جائیں گے. کسی 1 فٹ زمین کے ایسے حصے کا نام بتا دیں جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو, جس کے اوپر قرآن کے قانون کا نفاذ ہو. نہیں. اے خاصہ ہے خاصان رسول وقت دعا, تیری امت پر آ بڑا عجیب وقت پڑا ہے. جو دین نکلا تھا بڑی شان سے اپنے وطن کے ساتھ, آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے. ہر چیز مل رہی ہے, حضور کا دین کی بھی نافذ نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. صحابہ کی پوری زندگی کی محنت یہی تھی کہ حضور کا دین آئے گا. مساوات, عدل, انصاف کا معاشرہ تب بھی قائم ہوگا جب حضور کا دین تخت پر آئے گا. بتائیں جی, یہ مولویوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہم مولویوں کی ہے کہ نہیں ہے, کہ جو قرآن خود سے ایسی ختمہ اس طرح رکھے. قرآن تو مکمل ضابطہ حیات ہے. ہر چیز حضور نے فرمایا خشک ہے, کوئی چیز تارو, قیامت تک کوئی ایسی شے نہیں جس کا رب نے قرآن میں نہیں رکھ دیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ پرندہ جو آسمانوں کے اندر پھڑ پھڑاتا ہے, آسمان کے اندر جو پر مارتا ہے, حضور تو ہمیں اس کا بھی علم دے گے. تو یہ حضور کے دین کا نفاذ ہم نے کرنا ہے. کریں گے نا جی انشاءاللہ. یہ دنیا داروں کے پیچھے نہیں پڑنا, حضور کے دین کے نفاذ کے لیے کھڑے ہونا ہے. جب نفاذ کے لیے کھڑے ہوں گے نہیں تو کچھ بھی نہیں بچنا. آج وہ بچی سو رہی ہے ملتان میں فٹ پاتھ پہ, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں وہ تو مزدور دار دیہڑی دار کی بچی ہے, تو کل یہی دن جو ہے وہ ہمارے اوپر بھی آئے گا. آخر وہ بھی تو ہماری بیٹی بہن ہی ہے. تو ان مظلوموں کی آواز بننی ہے. انہوں نے حضور کے نام کا کلمہ پڑھا, زندگی ایک مرتبہ ہے. تو آپ بتاؤ کہ یار آپ نے حضور کے نام کا کلمہ پڑھا ہے, ذلت آپ کے لیے نہیں ہے. کھلے آسمان کے نیچے سونا آپ کا مقدر نہیں ہے. کھلے آسمان کے نیچے فٹ پاتھوں کے اوپر ان کو سنائیں گے کہ جنہوں نے بے حیائی کو فروغ دیا, جنہوں نے یتیموں کا لہو چوسا.
کہ اس لیے ہم نے ملک پاکستان لیا تھا. آج بھی سرہند شریف کے اندر انڈیا میں وہ کنواں موجود ہے جہاں 300 سے زائد, جب ہندو اور سکھ پیچھے پڑے 300 سے زائد سید زادیوں نے اس کنویں کے اندر چھلانگ دے کے اپنی جانیں دی, چھلانگیں مار دی انہوں نے. کیوں؟ انہوں نے کہا ہم اپنی عزت نران نہیں ہونے دے سکتے. انہوں نے اپنی عزتیں, اپنی جان ان کو نہیں دی, یہودیوں کو اور سکھوں کو. انہوں نے اس کنویں کے اندر چھلانگیں مار دی اس لیے کہ پھر ملک پاکستان میں جو سا وہ لڑکیوں کو نچایا جائے گا. کہ اس دن کے لیے یہ ساری قربانیاں دی. 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے. حضرت شیخ الحدیث امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ بہت بڑے شیخ الحدیث تھے اس وقت دہلی کے. آپ جب گھر میں واپس آئے تو آپ کی بیوی رو رہی تھی. یہ ہے پڑھے کہ جن کے آپ اولادیں بیٹھے ہیں, آپ کی بیوی رو رہی. تو آپ نے اپنی گھر والی سے پوچھا کہ کیا بات ہے, تو آگے سے پتہ کیا عرض کرنے لگی. انہوں نے کہا جناب آپ مدرسے گئے تھے نا پڑھانے حدیث, تو ابھی آپ واپس آئے ہیں تو سکھ اور ہندو آئے ہیں, وہ آپ کی جوان بیٹی کو کندھے پہ اٹھا کے لے گئے. کیا قصور تھا, کیوں لے کے گئے؟ کیونکہ وہ ایک خطہ چاہتے تھے ملک پاکستان, تاریخ آزادی میں وہ پیش تھے قیادت میں سے. تو آپ نے کہا بیوی کو چپ کر جا, رونا نہیں ہے, خود اور مضبوط ہو گئے. ہم نے فرمایا کسی کو بتانا نہیں ہے. آپ نے فرمایا اب ہم نے اور ڈٹ کے ملک پاکستان کے لیے محنت کرنی ہے, ہم نے وہ خطہ لینا ہے جہاں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا. آپ نے فرمایا خبردار, آج اگر ہم کمزور پڑ گئے, آج ایک امیر الدین کی بیٹی یہ ہندو اور سکھ اٹھا کے لے کے گئے, اگر ہم خطہ پاکستان حضور کے نام پر خطہ پاکستان ہم حاصل نہ کر سکے تو پھر یہ صدیاں حضور کی امت کی بیٹیاں جو سی ہیں وہ ہندو اور سکھ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتے رہیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب مجھے بتائیں, اب مجھے مڑ پھر ملتان کی چوک کے اوپر اور فٹ پاتھ کے اوپر اس بچی نے کھلے آسمان کے نیچے ہی سونا تھا. صرف یہ کام تھا. سب کچھ تو آپ کا ہے, یہ ہم کدھر چلتی ہے, یہ ہمارے دل میں درد ہے, صرف یہی ہمارا قصور ہے. اور بس بات میں سمیٹتا ہوں, صرف یہی ہمارا قصور ہے. ایسی جتنی بھی تقریر تو سنا کے چاہیے نا. ابھی ہم نے گاڑی میں بیٹھنا نہیں ہے, پیچھے سے پتہ ہے بندوں نے کیا کہنا ہے. انہوں نے کہا یار مولوی ٹھیک سی لیکن ہے سیاسی سی. حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے ساتھ تو یہی ہے. بتاؤ جی کیا قرآن مجید کے قانون کا نفاذ جس طرح مسجد کے اندر ایسی مولوی کہنے ویسی تھانے کے اندر ہو جائے, کیا یہ سیاست ہے؟ ہم جو کہتے ہیں عدل و انصاف کا معاشرہ قائم ہو جائے, بھوک افلاس ختم ہو جائے, کیا یہ سیاست ہے؟ ہم یہ اجاگر کرتے ہیں, ہمارا یہ کام نہیں بنتا, اللہ کے رسول کی طرف سے یہ ڈیوٹی نہیں ہے. بتاؤ جی جو یہود و نود کی ایجنٹیاں کریں ان کے کتے بھی گوشت کھائیں, ہمیں ہمارے ماں باپ کو دینے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہ ہو, کیوں؟ کیا یہ بھی سیاست ہے؟ بھوکے کو روٹی کھلانا یہ سیاست ہے؟ حقدار کو اس کا حق دلانا کیا یہ سیاست ہے؟ حضور کا دین تخت پر لے کر آنا کیا یہ سیاست ہے؟ جو بچی فٹ پاتھ پہ سو رہی ہے اس کے چھت اس کو دلوانے کی بات کرنا, اس کے حقوق دلوانے کی بات کرنا, کیا یہ سیاست ہے؟ ختم نبوت کی پہرے داری کیا یہ بھی سیاست ہے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں کوئی لمبی چوڑی بات کوئی نہیں. یہ بھوک کس طرح ختم ہوگی؟ عدل و انصاف مساوات کا معاشرہ یہ ہے, اس لیے ملک پاکستان ہم نے لیا تھا. آپ کو اگر ہمارے چہرے اچھے نہیں لگتے نا تو یہ سمجھتے ہو کہ مولوی تھے آگے پگڑیاں لے تھے, ہے سیاسی نے, آپ ہمارا ساتھ بے شک نہ دیں. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے ہمارا ساتھ ہی دینا ہے تو تسی ساڈے کول ہی آؤ. اسی کہتے ہیں جس طرح تہاڈا جی مندا نا, جس طرح تہاڈا روح راضی ہے تسی اس طرح حضور دے دین دا کام کرو, لیکن پیسہ حضور کے دین پہ لگائیں. جسم جون سا ہے, جان جون سا ہے, وہ حضور کے دین کے لیے جس طرح آپ کا جی چاہتا ہے نا, جس طرح آپ کا جی چاہتا ہے آپ کام کریں. بھلے آپ نے بیک میں نہ آئے, ہاں بھلے تسی سانو ووٹ نہ دیو, سانو نہ منو, جس طرح آپ کا جی چاہتا ہے, لیکن کم سے کم اتنی ضرور کریں کہ آپ ظالم کا ساتھ نہ دیں, ظالم کا ساتھ نہ دیں, ان کے اوپر جون سا ہے وہ پیسہ نہ لگائیں. تو بات بھوک کس طرح ختم ہوئی؟ یہ ایک اتنا فارمولہ تھا, 1 منٹ بھی نہیں لگا, 1 سیکنڈ نہیں لگا بھوک ختم ہونے میں. وہ بھوک کس دن ختم ہوئی؟ بھوک کس دن ختم ہوئی؟ بھوک تب ختم ہوئی جب امام الانبیاء آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف فرما ہوئے. آقا و مولا نے یوں نوالا, دسترخوان ایک لگا, اسی پہ ہی سارے بیٹھے. حضور نے وہ لقمہ پہلے اپنے غلام بلال حبشی سلمان فارسی کو کھلایا, پھر وہی لقمہ حضور نے خود تناول فرمایا. بھوک ختم ہو گئی. اس طرح تو بھوک ختم ہو جائے گی نا. اصل یہ ہے مساوات, یہ ہے اسلام کا دین کا حسن. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے کتے گوشت کھائیں, نیچے ہمارے پاس روٹی کھانے کے لیے. اس طرح نہیں ہوگا. ہاں تسی جو کچھ مرضی کھاؤ, لیکن جو وقت کا حاکم کھائے گا وہی دیہڑی دار مزدور کا بچہ بھی کھائے گا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگ خون پسینے کی کمائیاں آپ کی ہوں, سارا کچھ تہاڈا ہوئے, تو پھر لاکھ دن تسی 60,000 روپیہ ٹیکس دے دو, بدلے میں وہ جناب شرابیں پئیں, وہ زنا کریں, وہ لڑکیاں نچوائیں, انہوں نے اتنے پیسے سٹائیں. اے حرام کاری نہیں چلن دیں گے. یہ بدماشی ہے, یہ بالکل یہ قابل قبول نہیں. اسی طرح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟
پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کا جو چیئرمین ہے، کیا اس کا کام ہے؟ ملک پاکستان میں اس کا کردار کیا ہے؟ کوئی ہے جی؟ پھر ایک چیئرمین ہے، کئی سیکٹریز ہیں. آپ کو پتہ ہے جو PCB کا جو چیئرمین ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ 40 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ ہے اس کی. تو کتنوں جا رہی ہے؟ صدر جیب تو دے رہے ہیں. اس لیے اقبال کہتا ہے اگر تو اپنی حقیقت سے خبردار رہے. اس لیے یہ ہم رو رہے ہیں، یہ اس لیے آپ کو یہ ہم بات سنا رہے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ آج بھی یہ جو قوم ہے نا، جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، آج بھی آپ لوگ بے حس نہیں ہوئے. آج بھی آپ لوگ گناہگار تو سارے ہیں، نہیں ہیں، خطا کار بھی ہیں، ٹھیک ہے، نمازاں بھی پوریاں کوئی نہیں، سانو پتہ ہے کدے تسی پڑھتے ہو، کدے ڈنڈی بھی مار، ساری چیزیں ہیں نے. لیکن ایک بات ضرور ہے، جدو گل آ جائے سرکار دی، پھر تواڈے سینے دے اندر عشق مصطفیٰ بھی ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، دنیا پور نعت خواہ نعت پڑھنے لگے، خدا کی قسم سامنے بندے کپڑے بھی پھٹے ہوئے، تو بندہ اس طرح نا کپڑے بھی پھٹے ہوئے تو جتیاں بھی کوئی نہیں، اسی طرح ہی بہت غریب. تو اس بندے نے نا آگے بار بار نعت خواہ، اس نے یوں کر کے پیسے پکڑائے 10 روپے، تو اس نے کتنے بھی کپڑے پھٹے ہوئے. میں کیا ہو سکتا ہے کہ یہ وہ دیہڑی دار مزدور ہے جس کے گھر میں فاقہ ہو، رات کو بالکل تھوڑے سے دانے ہوں، شاید وہ بھی نہ ہو، لیکن یہ کیوں اٹھ کے کبھی 10 دے رہا ہے، کبھی 20 دے رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ کہہ رہا ہے یار پیسے میرے کو بھامے کھاٹنے، اب بے شک گھر دے اندر میرا فاقہ ہے، لیکن میں پیسے اس سستے دے رہا ہے کہ یہ بندہ میرے نبی دی ناچ پاڑے. آج بھی وہ چیز غیرت ختم نہیں ہوئی، آج بھی یہ قوم بے حس نہیں ہوئی. آخر کوئی تو وجہ تھی نا. حضور نے فرمایا کس خطیات سے؟ یہاں سے حضور نے فرمایا مجھے خوشبو کے جھونکے آتے ہیں. یہی آپ لوگ ہیں، ہماری اولادیں ہوں گی نا جنہوں نے غزوہ ہند لڑنا ہے. یہاں سے تو جماعت اٹھے گی جس نے پوری دنیا میں حضور کے نام کا جھنڈا لہرانا ہے. احادیث ہے نا، روایات ہے. تو ہمیں پتہ ہے. اب بتائیں یہ جلسہ ہو رہا ہے، تھانے دار نے پیسے دیے، MNA MP نے دیے، حکومت نے فنڈ دیا ہے. کتنی محفلیں ہوتی ہیں؟ 4 تو آج ہم نے پڑھنی، کتنی ہو رہی ہیں، لاکھوں محفلیں ہوتی ہیں. ٹھیک، ہمیں یہ پتہ ہے، ہم وہ نہیں ہے کہ خالی تقریر کر کے رات ہے، کہ سانو پتہ ہے ساؤنڈ کے پیسے ہیں، شمیان ہیں، یہ ہے، پھر لنگر شریف پکا. یہ کس طرح پک رہا ہے؟ یہ اس طرح پک رہا ہے کہ بندہ اپنی گھر والی کو کہتا ہے پہلے ہمارے گھر میں مہینے میں 5 مرتبہ گوشت پکتا تھا، اب ربیع الاول شریف آ گیا تو اس مرتبہ ہم 1 مرتبہ پکائیں گے، باقی 4 مرتبہ کا گوشت ہے وہ ہم حضور کے میلاد میں پکائیں گے. ایسی ہو رہا نا، پیٹ کٹ کے تسی حضور دا میلاد کرا رہے ہو. تسی پیٹ کٹ کے اگر اس نبی دا میلاد کرا سکتے ہو تو تسی پیٹ کٹ کے حضور دا دین تخت بھی لے آ سکتے. ہمیں پتہ ہے اور یہ قوم لائے گی انشاءاللہ. دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، بڑی امید ہے انشاءاللہ. حضور کا دین جو سا وہ تخت پر آنے کو ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ اسلام کا حسن ہے. اس نظام کی ہم بات کرتے ہیں. ہم نے آپ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ مولویاں نو منو، ساڑھے پیچھے چلو. لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں آپ کا بیانیہ کیا ہے، لبیک کا دستور کیا ہے، منشور کیا ہے. ہم نے کہا ہمارا دستور منشور رب کا قرآن ہے اور نبی کا فرمان ہے، بس. ٹھیک. حضرت ابو بکر صدیق کی جب تنخواہ لگانے کی باری آئی، امیر المومنین بنے، کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جتنی دیہڑی دار مزدور کی دیہڑی ہے نا اتنی ابو بکر صدیق کی تنخواہ لگا دیں. جس دن صدر، وزیر اعظم، MNA MPs کی، سینیٹرز کی تنخواہ اتنی ہوئی نا جتنی دیہڑی دار مزدور کی دیہڑی ہوئی. غربت ختم ہو جائے گی. ختم ہوگی کہ نہیں ختم ہوگی؟ دسو اور زیادہ محنت کر رہے نا یا دیہڑی دار مزدور زیادہ محنت کر رہے ہیں؟ ٹھیک. تو حضرت فاروق اعظم امیر المومنین ہے، جیسا ان کا بستر ہے، جیسا گھر ہے، جیسا لائف سٹائل ہے، ویسے دیہڑی دار مزدور کا تھا. تو جب یہ سارے فرق ختم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ حضور کا جب دین تخت پر آئے گا تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دین کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. لبیک لبیک.